اب معاملے اتنے گر گئے ہیں. وہ جیسے ابھی وہ اللہ بھلا کرے جگو کا یہ کہہ رہا تھا, کہہ رہے کہ تسی جو آدمی جو دیندار آدمی ہے, جو مولوی ہے, وہ کہتے یار تسی تے کوئی گل نہ کرنا, اور تسی صرف اتنے ممبر تے بیٹھ کے اللہ اللہ کرو تو اللہ دی گل کرو سائڈ تے بیٹھ کے. آپ نے نہ سیاست پہ بات کرنی ہے, نہ معیشت کی بات کرنی ہے, نہ کوئی معاشرے کی بات, آپ اللہ اللہ کرو بس. سیاست کی بات وہ کریں گے جن کو کوئی عقل ہی نہیں ہے. تعلیم کی بات وہ کریں گے جن کو تعلیم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب وزیر تعلیم کون ہے اس وقت؟ رانا تنویر. لو وزیر تعلیم ہے پاکستان کے رانا تنویر صاحب دامت برکاتہ. وہ وزیر صحت بھی ہیں, عبد القادر پٹیل, وہ وزیر صحت ہیں. اللہ انہوں خود کیسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. وہ وزیر تعلیم کو میں نے سنا کہ وہ تعلیم وہ اس کو کوئی وہ دے رہے ڈگری ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے رہے ہیں, تو ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں وہ تقریر فرما رہے ہیں وزیر تعلیم صاحب تے گالاں کٹ رہے ہیں. ان کو اپنی زبان پہ کوئی لگام نہیں ہے. جس کو یہ جب یہ ہو جائے گا تو مولوی صاحب تسی نہیں گل کرنی, تسی اللہ اللہ کرنا ہے بس. یعنی جس کو نہ پاکی کا پتہ ہے, جس کو نہ ناپاکی کا پتہ ہے, نہ حرام کو جانتا ہے نہ حلال کو جانتا ہے, اے تے کرے گا دنیا دی ملک چلان دی گل. یعنی جو آدمی گھر نہیں چلا سکتا اپنا, جو آدمی گھر نہیں چلا سکا اپنا, اس سے کہتے ہیں یہ ملک چلائے گا, یہ ملک چلا لے گا. تے جڑا مولوی 4 بڈیاں والا گھر چلا رہا, مفتی طارق مسعود صاحب 3 بیویاں زندہ لے کے بیٹھے ہیں نا, تو کوئی 2 کر کے دھاوے تھوڑے چوتھا پتہ لگ جائے تمہیں. اس کی 3 ہیں شیر کے بچے کی, اور پورا دھڑلے سے وہ کہتا ہے چوتھی کی میں تلاش میں ہوں. تو کسی سیکٹری صاحب کو, کسی جنرل صاحب کو, کسی کو دوسری بیوی کی گل کر کے دیتا پتہ لگ جائے تن دس دی تیری بیوی. وہ ہمارے کوئی جنرل صاحب تھے, کو پتہ لگا تھا کہ انہوں نے گولی کٹ ماری بیوی نے جنرل صاحب نے, خبردار سے کسی اور عورت کی گل کی. جو مولوی 3-4 بیویوں گھر چلا رہا ہے, انہوں کہتے ہیں تو اللہ اللہ کر, تو ملک کی گل نہ کری. تو جس سے ایک گھر نہیں چلتا, ایک بیوی نہیں چلتی جس سے, اس کو کہتے ہیں اے چلائے گا ملک. آپ خود دیکھیں نا, ایگریکلچر کا آدمی کلچر چلا رہا ہے, اور کلچر والا آدمی ایگریکلچر چلا رہا ہے. مولویوں کہتے تو گل نہ کر, اور مولویوں کو ہی تو پتہ ہے بھائی. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ مولویوں میں 2 نمبر مال آ گیا نا. 2 نمبر مال تو ہر جگہ ہوتا ہے. میں کیا کہتا ہوں تو کہ بدھواں دا پنڈ کنے لٹیا سی, بونگیاں نے. جب قوم ایسی ہو جائے گی تو مولوی بھی 2 نمبر آ جائیں گے. پھر ایسی کون سی بڑی بات ہے, ان کو بھی تو پیسے چاہیے, وہاں اس میں 2 نمبر مال آ جائے گا. ورنہ خدا کی قسم جو 1 نمبر مولوی ہے, اب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ جیسے ہیں, ان کو جو عقل ہے پاکستان پورے میں کسی اور کو نہیں ہے. کتنے مفتی تقی عثمانی صاحب کی عقل, کتنے رانا تنویر. باتیں تو دیکھو تو صحیح. نجم سیٹھی کرکٹ کا چیئرمین, لو نہ انہوں گیند کا پتہ کس طرح کی ہوندی ہے, نہ وہ اس کو بلے کا پتہ کیسا, وہ چیئرمین لگا ہے. وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ کون آئے گا کون جائے گا, کنوں رکھنا کنوں نہیں رکھنا, کیڑا کوچ آئے گا, مینوں پتہ کوچ کی کوچنگ کدے کو کرانی ہے. یعنی جو کرکٹ جانتا ہے اس کو نہیں پتا. یہ ہمارا المیہ ہے, یہ ہمارا المیہ ہے. ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں اس بات کی کیڑا کام کیوں دینا ہے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ پڑھ کے تو دیکھو یار, چھوڑو باقی, کہ جو جس کا کام ہے اللہ کے نبی نے اس سے کرایا ہے. سینئر جونیئر نہیں دیکھا. سینئر جونیئر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جرنیل آدمی تھے. وہ کہتے ہیں جس دن میں مسلمان ہوا, حالانکہ وہ مسلمان ہوئے 15 16 17 سال کے بعد, یا 19 20 سال کے بعد, کافی دیر کے بعد مسلمان ہوئے, مجھے ایگزیکٹ اس کی یاد نہیں, لیکن کافی دیر میں مسلمان ہوئے.
لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا، ان سے پہلے علی بھی تھے، ان سے پہلے عمر بھی تھے، ان سے پہلے ابوبکر صدیق بھی تھے، عثمان بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جیسے بڑے لوگ تھے، لیکن وہ کہتے ہیں جس دن میں مسلمان ہوا اس دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کا فیصلہ میرے مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ اب بتاؤ یہ کیا سکھا کے گئے تھے کہ تم نے جس اللہ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں لوگوں میں، یار ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، ہر آدمی ہر کام نہیں کر، جس کا جو کام ہے اس سے وہ کراؤ۔ لیکن ہمارا کیا المیہ ہے، ہم نے اپنی مرضی کا بندہ لانا ہوتا ہے۔ مجھے یہ نہیں کہ اس کو آتا ہے نہیں آتا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ میری وہ جو جس محکمے میں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری گل مننے والا کیڑا ہے، اس کو لگاؤں گا۔ اور وہ کہتے ہیں جی آپ بات نہ کریں، آپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ کیوں بات نہ کروں؟ میں ٹیکس دیتا ہوں، میرا کنٹریبیوشن ہے، میں کیوں نہ بات کروں؟ مجھے حق نہیں اس بات کا کہ آپ مولوی صاحب ہیں، میں مولوی ہوں، کوئی پاگل تو نہیں کہ میں گل نہیں کر سکتا؟ میں کیوں نہ آپ سے بات کروں؟ آپ نے کیوں رکھا اس بندے کو؟ ایک عام آدمی، اگر عام آدمی خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا ہو کے یہ سوال کر سکتا ہے کہ جناب تہاڈا کرتا کس طرح پورا ہویا؟ اس کا کیا تعلق ہے، تیرا کیا تعلق ہے؟ تو خلیفہ کو پوچھے کرتا کیسے پورا ہوا؟ اور خلیفہ نے یہ نہیں کیا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ بات، انہوں نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کرتا پہنا ہوا تھا، سب کو کرتے تقسیم ہوئے تھے، تو سب کے کرتے جو تھے ان کے بازو چھوٹے تھے یا قمیض چھوٹی تھی، کپڑا پورا نہیں تھا، تو عمر رضی اللہ کرتا پہنا وہ پورا کرتا تھا۔ تو انہوں نے اس سے کھڑا ہو کے سوال کیا، اس نے کہا جناب آپ کا کرتا پورا کیوں ہے، ہمارے پورے کرتے کیوں نہیں ہیں؟ شہباز شریف سوال کر کے بتاؤں تجھے اللہ پتہ لگے۔ تو عمر رضی اللہ یہ نہیں کہا کہ گرفتار کر لو اس کو، عمر رضی اللہ کیا کہا، اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے کو کہا جواب دے۔ بیٹے نے کہا کہ جناب ایک کرتا مجھے ملا تھا، ایک میرے باپ کو ملا تھا، میں نے اپنا کرتا باپ کو ہدیہ کر دیا، اس کی وجہ سے ابا جی کا پورا ہے۔ ایسے یہاں بات کر کے دیکھیں تو کہے گا تو کوئی پوچھنا پڑے گا، تیرا کی تعلق ہے اس گل، تو اپنی گل کر، کیونکہ ساری گیم الٹا کے رکھ دی ہم نے، سارا گیم الٹ پلٹ کر دیا سب کچھ۔ یہ جب تک ہم اپنے اوپر محنت کر کے اپنے ایمان کو نہیں بنائیں گے، اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے، خدائے پاک کی قسم ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔